السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ آج کی جو میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے نا کہ ایک تو بچوں کی خوش خطی بہتر ہو جائے اور اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری جو بچہ بھی ویڈیوز دیکھے گا تو اس کو ہم چیزیں سکھائیں گے بھی صحیح۔ اور ابھی یہ تو سامنے وائٹ بورڈ ہے، فی الحال میں ڈیمو کے طور پہ کچھ چیزیں یہاں پہ لکھ رہا ہوں۔ تو ان کو مزید بہتری کے لیے اگلی ویڈیو میں ہم ایک کاپی کو رکھیں گے ان کی خوش خطی کو بہتر کرنے کے لیے۔ اچھا، انہیں چیزیں سمجھائیں گے کہ آپ نے کون سی چیز کہاں پر ٹھیک سے لکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ بچہ آپ کا گھر میں بیٹھے ہی خوش خطی اپنی بہتر کر لے گا، مجھے امید ہے۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ اکثر بچے جو ہے نا وہ یعنی اردو میں بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ مشاہدہ میں نے خود بھی کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں بھی ٹیچر رہا ہوں 6 سال، میں نے تقریباً ٹیچنگ کی، اور اتنا ہی عرصہ تقریباً میں نے پرنسپلشپ کی ہے۔ تو کراچی میں اور خاص طور پہ نا اور سندھ کے اندر بچوں کی اردو بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم یعنی اردو بہترین ہماری پلے لسٹ بھی موجود ہے، یعنی ہم نے اردو کو اچھا کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں، بچوں کو آپ نے ان کو الف بے سکھانی ہے کہ آپ نے اپنی الف بے پہ کس طرح سے آپ نے بہتر کرنی ہے، دونوں طرف گلائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بے لکھنا سیکھ لے گا تو ظاہر ہے پے بھی لکھنا سیکھ لے گا۔ تو جہاں اس نے پے شروع کیا تو تے بھی اس کی بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو سمجھانے سکھانے کے لیے۔ اچھا، نصاب ہمارا بہت پرانا ہے، آج کل کے بچے بہت زیادہ ذہین ہیں۔ تو اس کو بہتر کرنے کے لیے اور ان کو آپ نے چیزیں سمجھانی ہیں۔ آپ کا بچہ جب ایک چیز سمجھ لیتا ہے تو وہ اس کو بہتر بھی کر لیتا ہے۔ جب جس بچے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس نے اسے بہتر بھی نہیں کرنا۔ تو آپ نے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ اچھا کر سکتے ہیں، بہتر لکھ سکتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑا سا سمجھیں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں زبردست ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، اردو میں جو بچوں کو بہتر کرنے کا طریقہ ہے نا، سب سے پہلے دیکھیں، اب اسے حروف کی پہچان ہو گئی۔ اب یہ تو میں بہت بیسک بتا رہا ہوں، یعنی جو آپ کا بچہ ہوتا ہے اسکول میں، یعنی دوسرے تیسرے سال کا بچہ ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس سے جب بچے آگے چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے جو کام کرنا ہے خاص طور پہ اردو کو بہتر بنانے کے لیے، اساتذہ کو بھی یہ مشورہ ہے اور والدین کو بھی، کہ سب سے پہلے تو آپ اس کی نا بچوں سے بلند خوانی کروائیں۔ یعنی آپ نے کچھ لکھ کر دے دیا، بچے نے اسے اونچی آواز میں پڑھا، اور پھر آپ نے اس میں دیکھا جو نئے الفاظ ہیں، یعنی پہلے ہم انہیں کہتے تھے مشکل الفاظ، اب ایک چیز جب ہم پہلے سے ہی کہہ دیں گے یہ بہت زیادہ مشکل ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ اور زیادہ پریشان ہو جائے گا، یار یہ تو پہلے ہی مشکل ہے تو یہ آسان کیسے ہوگی۔ تو بلند خوانی آپ نے کروانی ہے، پھر اس میں آپ نے نئے الفاظ دیکھنے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم نے خط کشیدہ کر دینا ہے، اور بچے سے کہنا ہے کہ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، تو آپ نے اس کا ہمیں املا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بچہ روزانہ کی بنیاد پہ پہلے وہ بلند خوانی کرے گا، پھر وہ نئے الفاظ اس میں سے تلاش کر کے املا کی تیاری کرے گا، تو مجھے پوری امید ہے آپ کا بچہ، آپ اس کی عمر بھلے 5 سال ہے، 6 سال ہے، 7 سال ہے، 6 ماہ کے اندر اندر بہترین طریقے سے لکھنا پڑھنا سیکھ لے گا۔ اور انشاءاللہ میں اپنی جو اگلی ویڈیو ہے اس میں بتاؤں گا کہ اس میں دیکھیں زبان ہی سیکھنی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں، تو جب یہ بنیادی چیز اس کی بہتر ہو جائے گی تو وہ مزید کام بھی آرام سے اور بہتر طریقے سے لکھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیں گے۔